اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آپ کو خوف سے نکالیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ حالات کچھ عرصہ تک ایسے ہی رہے تو ہم اپنے آپ کو کہاں پائیں گے۔ ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ مشکل وقت آئے گا کیونکہ اس کے اثرات بڑے دور رس ہوں گے۔ اس حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ یہ فنومنا ہماری زندگیوں میں عرصہ دراز تک رہے گا، کئی سال لگ سکتے ہیں اس سے نکلنے میں، لیکن ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہے، اس سے لڑنا ہے۔ اس کی تیاری ہمیں آج سے کرنی ہے۔ ہر کسی کو تیاری کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے آپ کو اس ماحول میں، اس سوچ میں زندگی پر جانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور کریں۔ ہمیں دوسروں کا حق، جھوٹ اور فریب سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ یہی وہ معاشرے میں نفرت کا باعث بنتا ہے۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح آپ کو نقصان ضرور پہنچتا ہے۔ وقتی فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، مگر اس کے اثرات ہماری نسلوں تک جاتے ہیں۔ کہتے ہیں، بزرگوں سے سنا ہے کہ آپ کی غلطیاں آپ کی نسلوں تک جاتی ہیں۔ اس کے اثرات ہماری پچھلی 7 نسلوں تک اور آنے والی 7 نسلوں تک رہتی ہیں اور ہمیں یہ پریشان کرتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ یہ کہتا ہے، جو بھی تھوڑا بہت اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے اس دنیا کے لحاظ سے، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تو میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں، میرے لیے میری ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ جو کامیاب نہیں ہے، بزرگ اس کے بھی ہیں، ماں اس کی بھی ویسی ہے، ماں اس کی ویسے ہی اس کے لیے بھی دعا کرتی ہے جیسے ایک کامیاب آدمی کی ماں دعا کرتی ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ سے، فریب سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ روز نمازیں پڑھنے سے، اور اب خصوصی طور پہ ان دنوں میں نمازیں پڑھنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز کا فائدہ اپنی جگہ پہ ضرور ہے، لیکن جتنا فائدہ آپ کو اپنے اندر سے چینج کرنا ہے۔ آپ کو نماز دکھانے کے لیے نہیں پڑھنی، آپ کو نماز پڑھنے کے دوران اس دنیا کے خیالات کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ رہی بات اس موجودہ حالات کی، تو اللہ کا نظام زکوٰۃ، خیرات کا ہر معاشرے میں عدل کا کام کرتا ہے اور استحکام پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم اس نظام کو اپنا لیں تو ہمیں کیسے پریشانی آ سکتی ہے۔ بس میرے پاکستانیوں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ بانٹنے کے لیے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، خیرات کتنی کرنی چاہیے، خیرات کس حد تک کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو وہ خیرات کر دو۔ تو تم بتاؤ ہم کیوں پریشان ہیں؟ اس معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لے جانا ہوگا۔ کسی کا حق ہمارے لیے زہر بن جائے گا تو حقدار تک خود حق پہنچ جائے گا۔ بس یہی کرنا ہے، زندگی آرام سے کٹ جائے گی۔ دعا کریں، مگر اس سے پہلے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے خلاف اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے نہ کروا دیں۔ وہ والے ہاتھ جو آپ کے خلاف اللہ کے آگے اٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے، آپ نے کسی کا نقصان کیا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، وہ ہاتھ بھی تو آپ کو نیچے کرانے ہوں گے، جبھی تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔
इन बातों का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमें एहतियाती तदाबीर नहीं करनी। हम हर तदबीर जो माहिरीन ने तजवीज़ की है, जिसके लिए हमारी हुकूमत और उसके अदारे अमल कराने के लिए परेशान हैं, खुदारा इन तदबीरों पर और तजवीज़ों पर अमल करें और फिर अपने रब सोने से माफ़ी मांगें और इस्तग़फ़ार करें और उससे यारी लगा लें। यही है आज का ख्याल है यार। चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक भी कर दें, क्योंकि जो दोस्त होता है जब यारी लग जाती है तो उसको कुछ कहना नहीं पड़ता। जब आपकी अल्लाह से यारी होगी तो आपको कोई दुआ मांगनी नहीं पड़ती, वो आपकी दुआओं को समझता भी है, सुनता भी है। बस अपना ख्याल रखें, महदूद रहें, महफूज रहें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।